ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ جو ایڈ آپ نے دیکھا اپنی ویڈیو کے آغاز پر، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اس کوکنگ چینل کے جو ایڈ آپ نے دیکھا، اس کوکنگ چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، آپ کا میں مشکور رہوں گا۔ ایک انتہائی تکلیف دہ خبر، بلکہ آپ یوں کہیے کہ دو انتہائی تکلیف دہ خبریں ہیں جن کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کروں گا اور تھوڑا بہت اپنا تبصرہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ امریکہ کی بہت بڑی ناانصافی مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے خطے کے مسلمانوں کے خلاف، اور دوسرا پاکستانیوں کے حوالے سے جس میں آپ شامل ہیں، میں شامل ہوں، ایک انتہائی تکلیف دہ خبر وہ یہ کہ آج حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں بیک وقت 12 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا ہے، اور پیٹرول کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 8 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب پیٹرول کی جو قیمت ہے 160 روپے فی لیٹر ہے۔ یہی نہیں، جنوری سے 1 جنوری سے فیول سرچارجز، بجلی کے فیول سرچارجز کی مد میں 4.25 روپے فی یونٹ جب آپ کے بل آئیں گے تو آپ کو مزید ادا کرنا پڑیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہی نہیں، 1 جولائی سے 4 روپے فی یونٹ مزید بڑھانے کا انڈیا بھی گورنمنٹ نے دے دیا ہے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ چارجز جو ہے وہ ہر مہینے 3.25 پونے 4 روپے بڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح IMF کی شرط کے مطابق پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں بڑھے یا نہ بڑھے، آپ نے 4 روپے فی لیٹر ہر مہینے بڑھانے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستمبر یا اکتوبر تک پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ 180 روپے فی لیٹر سے 200 روپے فی لیٹر تک جا سکتی ہیں۔ اب یہ ایسی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو ہمارے گھروں تک پہنچنے والی مصنوعات، اشیاء خورد و نوش، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو ہمارا کرایہ ہے جس پبلک ٹرانسپورٹ کا، وہ بڑھ جاتا ہے، تو اثر کس پر پڑے گا؟ غریب پر۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کفارہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس تبدیلی سرکار کو تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی آنکھیں بند کیے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب اچھا ہے، کپتان تو ایماندار ہے، اور یہی ایماندار کپتان کہتا تھا کہ اوپر ٹھیک ہو تو نیچے سب ٹھیک ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھے وزیر اعظم چور ہے، ڈاکو ہے۔ خیر یہ ماضی کی باتیں ہیں، لیکن میں اس وقت اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں، اور میرے جیسے کروڑوں پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو روزانہ ان معاملات سے گزرتے ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ اس لیے میں اپنی تکلیف کا جو اظہار ہے وہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ عوام بہتر سمجھتے ہیں، بہتر فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، معصوم لوگ ہیں، یا تو بہت معصوم ہیں یا بہت ہوشیار ہیں۔ اب اس طبقے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جس طبقے نے حرام کی کمائی کمانی ہے، یا جو طبقہ مراعات یافتہ طبقہ ہے، جن کو فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیٹرول کی کیا قیمتیں ہیں، آٹے، دال، چینی، سبزی کے کیا بھاؤ ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اس ملک پر رحم کرے، ورنہ آپ یقین کیجئے ہمارا ملک معاشی طور پر تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سابق سوویت یونین کو اس کے ایٹمی ہتھیار نہیں بچا سکے۔ جب وہاں کی اکانومی گری تو ایک سوویت یونین سے درجنوں ریاستیں معرض وجود میں آئیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، لیکن جس ملک کی اکانومی نہ ہو وہ ملک کیا ترقی کرے گا، وہ ملک کیا سروائیو کرے گا؟ اس کی آرمی، اس کی افواج، اس کا دفاع وہ مضبوط نہیں رہتا۔ لہٰذا اسی لیے آپ سے کہا ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا گو ہوں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔
حکمران آتے جاتے رہیں گے، اس ملک کے ساتھ ہماری عزت وابستہ ہے، اس ملک کے ساتھ ہماری شناخت وابستہ ہے، چاہے ہم دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، ہماری شناخت یہ ہرا پاسپورٹ اور پاکستان ہے۔ اب آتے ہیں جناب امریکہ کی بہت بڑی ناانصافی کیا ہے؟ 20 سال سے زائد عرصے تک افغانستان پر مسلط رہا، بالآخر رسوا ہو کر وہاں سے اس کو شکست کھا کر جانا پڑا، رسوا ہو کر 3 کھرب ڈالر وہاں پر انہوں نے لگائے، اس کے باوجود شکست ان کا مقدر بنی، اور اب اس کی سزا افغان لوگوں کو دی جا رہی ہے، افغانیوں کو دی جا رہی ہے۔ وہ کیسے کہ ان کے پہلے اثاثے منجمد کیے گئے، تقریباً 7.5-8 ارب ڈالر امریکہ میں جو افغانستان کی اسٹیٹ ریاست کے موجود تھے ان کو فریز کیا گیا، منجمد کیا گیا۔ اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جناب ان میں سے آدھے پیسے ہم مختلف تنظیموں کے ذریعے، امدادی تنظیموں کے ذریعے افغانستان کو دیں گے تاکہ وہ امدادی کام وہاں پر کریں، کیونکہ وہاں پر جو بھوک، افلاس اور بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ اب یہ تنظیمیں کس کی ہوں گی؟ اب یہ تنظیمیں بھی مغربی ممالک کی ہوں گی، آدھے پیسے وہ لگائیں گے، آدھے وہ اپنے تنخواہوں اللہ پر خرچ کریں گے۔ اور سب سے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے آدھے پیسے امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو بطور ہرجانہ یا افزانہ یا جو بھی آپ کہہ لیں کمپنسیشن دیں گے، جو کہ 9/11 یعنی 9/11/2001 کے جو 11 ستمبر 2001 کو جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے امریکہ میں، ان کے متاثرین کو وہ پیسے دیے جائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے او بھائی کتنے افغانی یا افغانستان کے لوگ ان حملوں میں ملوث تھے، سزا آپ دے رہے ہیں ان کو۔ اس میں تو زیادہ تر سعودیز تھے، ایجپشن تھے، عربی تھے، ان ممالک سے معاوضہ لے کر ان کو ادا کریں، اور میری معلومات کے مطابق ان ممالک سے معاوضہ لے کر دیا بھی گیا ہے، جن میں سعودیہ بھی شامل ہے، کمپنسیشن ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ہے بدماشی، اس کو بدماشی کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی، آپ نے اس کی امانت پر ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد کہا کہ نہیں آدھی میں اس طرح استعمال کروں گا اور آدھی جو ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اس سے بڑی زیادتی کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے سنا ہے کہ کوئی اسلامی ملک اس بارے میں، کسی اسلامی ملک نے احتجاج کیا ہو کہ آپ نے افغانیوں کے حقوق پر، افغانیوں کی دولت پر بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے؟ تاریخ کا اتنا بڑا ڈاکہ، یعنی 4 ارب ڈالر آپ ان کے اینٹ گئے، اور 4 ارب ڈالر بھی جو ادا کرنے کی بات کی ہے وہ تنظیموں کے ذریعے، امدادی تنظیموں کے ذریعے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ان کا پیسہ ہے، آپ ان کو واپس کریں۔ یہ کسی کی ذات کا پیسہ نہیں، اشرف غنی کا نہیں، ایم کارزئی کا نہیں، یہ پیسہ ہے افغانیوں کا، جس پر حق ہے افغانیوں کا، اور آپ ان کا پیسہ دبا کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن وہی بات جو اکثر میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ جتنے بھی 56-57 اسلامی ممالک ہیں، یہ بزدلوں کا ایک کٹ ہے، سوائے 2-3 ممالک کے، جن میں پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، کسی حد تک ملیشیا ہے۔ یہ ان 4 ممالک کے علاوہ آپ یقین کیجئے جتنے بھی باقی ممالک ہیں وہ بزدلوں کا ایک ٹولہ ہے۔ دولت ان کے پاس ہے، تیل ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، دفاعی صلاحیت ان کے پاس ہے، لیکن مجال ہے کہ وہ افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں ہونے والے مظالم پر ایک بھی آواز اٹھائیں۔ اس پر ضرور سوچئے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔